آپ جتنی بھی نیک تمنائیں اور حاجات لے کر آئے ہیں اللہ رب العزت ان کو پورا فرمائے۔ صد بار مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ارے کیا ایشو ہو رہا ہے، اس کو ٹھیک کریں۔ آج کی انتظامیہ جنہوں نے آج کا یہ خوبصورت پروگرام سجایا ہے، دعا کریں اللہ پاک جس طرح انہوں نے حضور کی محفل کو سجایا ہے، اللہ پاک ایمان سے ان کے دلوں کو سجا دے۔ اس کو بھی اچھی طرح پیارے چیک کر لیں، یہ بار بار آواز کیوں دے رہا ہے، بار بار درمیان میں ڈسٹرب کرے گا۔ دوستان محترم، ماشاءاللہ آپ کے چہروں کی زیارت کر کے بڑا ہی دل خوش ہے، لیکن تھوڑا سا غم یہ لگا بیٹھا ہے کہ سیالکوٹ والے ٹائم کے پکے نہیں ہیں۔ فیضان بھائی نے مجھے یہ کہہ کر ٹائم لیا کہ فرحان بھائی بندے تھوڑے ہوں گے پر جو بھی ہوں گے سارے عاشق ہوں گے۔ دوسری بات کی کہ آپ کا 9:30 پر خطاب شروع کروا دیں گے۔ میں نے کہا تھا کہ میں اپنے وقت پر پہنچنے کا پابند ہوں اور آپ اپنا وعدہ وفا کرنے کا پابند ہیں، لیکن اب وہ گھنٹہ تو گزر گیا میرے خطاب کا، لیکن آپ کے چہروں کی مسکراہٹ، اب میں ادھر بیٹھا ہوں اور ماشاءاللہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ کا کیا نام ہے پہلے؟ عثمان بھائی، ماشاءاللہ بہت کمال پڑا، اور اللہ پاک ان کی آواز میں، ان کے ذوق میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں چشتی بھی ہوں اور قادری بھی ہوں، نہ ذوق کے بغیر گزارا ہے نہ علم کے بغیر گزارا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اب آپ تھکے بیٹھے ہیں، اور چشتیوں کا خطاب سننے کے لیے بندے کو ذرا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے۔ یہ مائک کی وجہ سے تو کوئی ایشو نہیں کر رہا، یہ جو آواز مائک کی وجہ سے ہو رہا ہے، پہلے تو نہیں ہوتا۔ چلیں اس کو تھوڑا سا نیچے کر لیتے ہیں۔ میں اس لیے میں ابھی آپ کو ٹائم دے رہا ہوں، جو باتیں کر رہا ہوں، تاکہ ابھی درمیان میں خراب ہوگا نا پھر سارا مسئلہ بگڑ جائے گا۔ آپ اس کو اچھی طرح ابھی جو ایکو اور اس کی بیس ہے اس کو اچھی طرح سیٹ کر لیں ابھی، کیونکہ خطاب کے دوران پھر مجھے ہوش نہیں رہتا میں کہاں بیٹھا ہوں۔ اچھا بات یہ ہے کہ آپ کا ایک اپنا معیار ہوگا سننے کا، میرا ایک اپنا معیار ہے، تو پہلے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ایک ترازو بنا لیتے ہیں تاکہ مجھے یہ پتہ چل جائے آپ کس ذوق کے بندے ہیں، کتنا سمجھنے والے ہیں، میرے زور پر بولیں گے یا بات کے زور پر بولیں گے۔ تو یہ جو میں نے آج کی محفل کے لیے موضوع کا انتخاب کیا وہ سامنے ہے فائل کے اندر، ساری اس کے اوپر حوالہ جات، اور وہ اگر تو آپ کا ذوق میرے ذوق سے ملتا ہوا پھر فائل کھول لیں گے، ورنہ پھر دعا کریں۔ تو آپ کا ذوق چیک کرنے کے لیے چند جملے، ویسے تو شاہ جی کی موجودگی میں شعر پڑھنا ہے تو بیعت بھی، لیکن آپ کی اجازت سے حضور میں پڑھ رہا ہوں تاکہ مجھے احساس رہے کہ یہ کتنے کے ذوق والے بیٹھے ہیں۔ حضور نعت کا مطلع سجا دیا جائے، حضور نعت کا مطلع سجا دیا جائے، حضور نعت کا مطلع سجا دیا جائے، حضور عرض ہے چہرہ دکھا دیا جائے۔ سبحان اللہ کے بعد بھی واہ واہ ہوتی ہے تھوڑی سی۔ حضور نعت کا مطلع سجا دیا جائے، حضور عرض ہے چہرہ دکھا دیا جائے، حضور ہم آپ کی صحبت کو ترستے ہیں، حضور وقت کو پیچھے ہٹا دیا جائے۔
حضور ہم آپ کی صحبت کو ترستے ہیں، وقت کو پیچھے ہٹا دیا جائے، اور شہر بسائے ہیں حاکموں نے یہاں، شہر بسائے ہیں حاکموں نے یہاں، حضور ان کو مدینہ دکھا دیا جائے، حضور ان کو مدینہ دکھا دیا جائے، اور حسن پہ مغرور ہیں یہاں کے حسین، حسن پہ مغرور ہیں یہاں کے حسین، حضور عرض ہے اب پردہ اٹھا دیا جائے، حسن پہ مغرور ہیں یہاں کے حسین، حضور عرض ہے اب پردہ اٹھا دیا جائے، اور پنجتن کے غلاموں توجہ کرنا، سائیں حسن اور حسین کا ہوں مرید، سائیں حسن اور حسین کا ہوں مرید، حضور مولا علی سے ملا دیا جائے، حضور مولا علی سے ملا دیا جائے۔ اور توجہ، چرچے بہت صدقے بوذری کے ہیں، چرچے بہت صدقے بوذری کے ہیں، حضور ہمیں بھی صادق بنا دیا جائے، حضور ہمیں بھی صادق بنا دیا جائے۔ اور توجہ چاہوں گا، حضور حضرت سلیمان فارسی کی طرح، آپ کی توجہ میری جانب رہے، مجھے لگ رہا ہے کہ شاید سیالکوٹ کی سرزمین پر آج کی یہ محفل تاریخی ہونے والی ہے۔ اب یہ توجہ کیجئے گا، آپ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں ذرا، حضور حضرت سلیمان فارسی کی طرح ہمیں بھی جھاڑو تھما دیا جائے، ہمیں بھی جھاڑو تھما دیا جائے۔ اور خوف بہت ہیں ہمارے سینوں میں، خوف بہت ہیں ہمارے سینوں میں، حضور موت کا مطلب بتا دیا جائے۔ اور آپ، یہ مسجد ہے، ہر کوئی سجدہ کرتا ہے، تو شاعر نے تخیل کھینچا ہے کہ حضور آپ کے قدموں میں سر رکھا میں نے، حضور آپ کے قدموں میں سر رکھا میں نے، حضور عرض ہے سجدہ سکھا دیا جائے، حضور عرض ہے سجدہ سکھا دیا جائے۔ دوستان محترم، اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے پیارے، ہم نے آپ کو عالمین کی رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ پوری توجہ کے ساتھ قرآن کے الفاظ کے اوپر توجہ کریں۔ آج آپ کے سامنے وہ مسائل اور وہ عقیدے جو صدیوں سے حل نہ ہو سکے اور صدیوں اس پر بحث ہوتی رہی، آج یہ داتا کی نگری سے آیا ہوا ایک عاجز سا بندہ آپ کو آج وہ مسئلے سمجھا دے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے پیارے، ہم نے آپ کو عالمین کی رحمت بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو عالمین کی رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ آیت کا اسلوب بول رہا ہے کہ عالمین تو بعد میں بنے ہوں گے، رحمت مصطفیٰ پہلے ہوگی۔ آیت کا اسلوب بتا رہا ہے کہ خدا نے عالمین کو بعد میں بنایا ہوگا، مصطفیٰ کو پہلے بنایا ہوگا۔ اچھا، آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ میں اس وقت یہاں بیٹھا ہوں، اور اگر میں یہ جملہ کہوں کہ میرے والد محترم نے میری زندگی کے ایک ایک لمحے پر رحمت کی ہے، شفقت کی ہے، مہربانی کی ہے، تو بتائیں یہ جملہ درست ہے یا غلط ہے؟ بولنا پڑے گا۔ درست ہے، کیونکہ میرے ابو مجھ سے پہلے ہیں، میں بعد میں پیدا ہوا، تو وہ میری زندگی کے ایک ایک لمحے پر مجھ پر شفقت، مہربانی اور رحمت کرتے رہے ہیں۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ میں نے بھی اپنے والد کی زندگی کے ایک ایک لمحے پر شفقت اور مہربانی کی ہے، تو کیا یہ جملہ درست ہے یا غلط؟ بولنا پڑے گا، پیچھے والوں بولو، غلط ہے یا صحیح؟ غلط ہے۔ کیوں؟ کہ میں بعد میں آیا، والدین پہلے سے ہیں، تو پتہ یہ چلا جس نے رحمت کرنی ہوتی ہے اس کا پہلا ہونا ضروری ہے، جس نے رحمت کرنی
کرنی ہوتی ہے اس کا پہلا ہونا ضروری ہے۔ پیارے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تجھے عالمین کی رحمت بنایا ہے، ضروری ہے کہ عالمین بعد میں ہو۔ اے پیارے تیرا وجود پہلے ہو۔ تو لوگوں یہ جب تب کچھ نہ تھا، لوہو قلم نہ تھے، بحر و بر نہ تھے، خوشگوار نہ تھے، فرش نہ تھا، عرش نہ تھا، قصبہ نہ تھا، بستی نہ تھی، عشق نہ تھا، مستی نہ تھی، اس وقت بنانے والے خدا کی ہستی تھی یا بننے والے مصطفیٰ کی ہستی تھی؟ یا خدا تھا یا مصطفیٰ تھے؟ علامہ اقبال نے کہا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، یہ سب کچھ بعد میں ہے۔ فرمایا میرے مصطفیٰ آپ اول ہیں، اور اگر آپ تھوڑی سی محبت کریں تو میں یہ مسجد ہے قرآن پاک موجود ہوں گے، میرے جانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں، اور بات میں وہ کروں گا جس پر کسی کو اعتراض نہ ہو۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، آج جب ہم قرآن کو کھولتے ہیں تو پہلی سورت کا پہلا لفظ کیا ہے؟ بولنا پڑے گا، آواز آئے گی تو میں گفتگو کر کر۔ پہلا لفظ ہے الحمد، پہلا لفظ ہے یہ۔ اب الحمد اور حمد ایک اور بات ہے، لیکن ہے حمد، کیا ہے؟ بولنے کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں پہلی وحی کون سی ہے؟ پہلی وحی تو ہے اقرا۔ اے میرے مالک، قرآن نازل ہونے کے اعتبار سے تو پہلا لفظ اقرا ہے، مگر آج ہم قرآن کھولتے ہیں تو پہلا لفظ ہے حمد۔ آپ دیکھیں نا، میں نے خطاب کیا تو میں نے سوچا ہوگا کہ میرا پہلا لفظ کیا ہو۔ مصنف لکھنے سے پہلے 100 بار سوچتا ہے میرا پہلا لفظ کیا ہو، نقیب 100 بار سوچتا ہے میرا پہلا شعر کیا ہو، نعت خواں بھی سوچتا ہے پہلا مصرع کیا ہو، ہر کوئی سوچتا ہے بولنے سے پہلے، لکھنے سے پہلے پہلا لفظ کیا ہو۔ کیا خیال ہے سیالکوٹ والوں، یہ قرآن جو خدا کی لاریب کتاب ہے، کیا رب نے نہیں سوچا ہوگا کہ پہلا لفظ کیا ہو؟ وہ لفظ جو آج قرآن کی ابتدا جس سے ہو رہی ہے وہ کوئی عام نہیں ہو سکتا، اس کے اندر کوئی راز ہوگا، اس کے اندر کوئی حقیقت ہوگی۔ تو میں نے جب اس حمد کے اوپر غور کیا تو مجھے پتہ چلا یہ حمد وہی لفظ ہے۔ بیٹھے ہو ٹر گئے ہو؟ جب میں نے اس حمد کے لفظ پر غور کیا تو مجھے پتہ چلا یہ حمد وہی لفظ ہے جس سے نام محمد بنا ہے، جس سے نام محمد۔ میں نے کہا اے میرے مالک، ہم تیری مخلوق، ہمارے لیے تو نے قاعدہ بنا دیا، بندو تم نے جب آغاز کرنا ہے تو کرنا ہے خدا کے نام سے۔ سمجھنا یار، ہمارے لیے اصول کیا ہے کہ تم نے جب آغاز اور ابتدا کرنی ہے خدا کے نام سے، آپ جب بھی ابتدا کریں گے خدا کے نام سے، مگر خدا نے اپنی ذات کے لیے قاعدہ بدل دیا، فرمایا لوگوں تم ابتدا کرو گے خدا کے نام سے اور خدا ابتدا کرے گا مصطفیٰ کے نام سے۔ تو اس لیے قرآن کا آغاز ہوا حمد سے، تو پتہ چلا حضور اول ہے، قرآن کی ابتدا بھی میرے مصطفیٰ۔ مزہ نہیں آیا مجھے؟ قرآن کی ابتدا بھی میرے مصطفیٰ اور کائنات کی ابتدا بھی میرے مصطفیٰ۔ آپ کو شک ہو تو میں آقا سے پوچھ کر یہ بات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت جابر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی ان اول شیء ما خلق اللہ تبارک و تعالی، یا رسول اللہ مجھے یہ خبر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا یا جابر اول ما خلق اللہ نوری، اے جابر اللہ نے سب سے پہلے جس نور کو تخلیق فرمایا وہ نور تیرے محمد مصطفیٰ۔
ایک روایت اور سنیں. صحابی نے کہا یا رسول اللہ متا وجبت لک النبوہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کب عطا فرمائی؟ اب سنیے گا، اس سوال کے اندر ایک بہت بڑی باریکی ہے. صحابی نے کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ اللہ پاک نے آپ کو کس وقت نبوت عطا فرمائی؟ متا وجبت، اللہ پاک نے آپ کو نبوت کب آپ پر واجب ہوئی، کب عطا کی؟ میرے آقا کا جواب سن. میرے آقا نے فرمایا وَكُنْتُ نَبِيًّا آدم بین الماء والطین. صحابی نے پوچھا آقا کس وقت نبوت ملی؟ میرے آقا نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا. نہیں سمجھے آپ، نہیں سمجھے ہوتے تو بولتے آپ. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ وقت بتائیں جب آپ کو نبوت ملی. صحابی نے وقت پوچھا، حضور نے واقعہ سنا دیا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کی کشمکش میں تھے. آقا یا رسول اللہ صحابی تو وقت پوچھنا چاہ رہے ہیں، آپ واقعہ سنا رہے ہیں. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ صحابی کے سوال کی باریکی حضور کو سمجھ نہیں آئی؟ تو پھر سوال یہ ہے کہ جب صحابی نے وقت پوچھا ہے آقا نے واقعہ کیوں سنا دیا ہے؟ توجہ میری جانب. جب صحابی نے وقت پوچھا ہے عاشق کو تڑپنے کا مقام ہے. جب صحابی نے وقت پوچھا ہے حضور واقعہ کیوں سنا رہے ہیں؟ آقا یا رسول اللہ صحابی تو وقت پوچھنا چاہ رہے ہیں. فرمایا اس لیے میں نے واقعہ سنا دیا، صحابی نے وقت پوچھ لیا، اب صحابی کو کیسے بناؤں؟ وقت بعد میں بنا، مصطفیٰ پہلے سے نبی. وقت بعد میں بنا، مصطفیٰ پہلے سے نبی ہے. اچھا آپ کو ایک ایسی علمی اور راز کی بات بتاؤں، آپ کو زمانہ یاد رکھیں گے. آپ جب ہم آمد مصطفیٰ پر تمام احادیث کو سامنے رکھتے ہیں تو دو قسم کی روایات ملتی ہیں. ایک وہ احادیث ہیں جن کے اندر لفظ تخلیق استعمال ہوا، ایک وہ ہے جس میں لفظ میلاد ولادت استعمال ہوا ہے. آپ احادیث پڑھیں، اب جس طرح یہ یا جابر اول ما خلق اللہ نوری، اس کے اندر نہ وقت ذکر ہے نہ مہینہ ذکر ہے. جب آپ ان احادیث کو پڑھیں جن کے اندر لفظ میلاد آیا، ادھر آپ کو دن بھی ملے گا کہ وہ پیر کا دن تھا، تاریخ بھی ملے گی 12 ربیع الاول تھی، مہینہ ربیع الاول، وہاں دن بھی ملتا ہے، سال بھی ملتا ہے، وقت بھی ملتا ہے. مگر میرا سوال ہے جس حدیث میں لفظ تخلیق آیا کسی ایک روایت کے اندر بھی وقت کا ذکر نہیں، مہینے کا ذکر نہیں، دن اور سال کا ذکر نہیں، اس لیے کہ جب ولادت مصطفیٰ ہوئی تب وقت تھا. جب ولادت مصطفیٰ ہوئی تب وقت تھا، مگر جب تخلیق مصطفیٰ ہوئی وقت نہ تھا، وقت نہ تھا، لمحہ اوقات نہ تھے. تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا، اب اس کے اوپر میں ایک نظارہ دیکھنا چاہتا ہوں، ہر عاشق کا ہاتھ اوپر ہو. کسی نے کیا خوب کہا کہ نہ انجم کی ضو نہ شمس و قمر کا ظہور تھا. ابھی آپ کے ہاتھ نیچے ہیں. نہ انجم کی ضو نہ شمس و قمر کا ظہور تھا، یہ آنکھیں بھی جب نہ تھیں تو محمد کا نور تھا. یہ آنکھیں بھی جب نہ تھیں تو محمد کا نور تھا. فرمایا پیارے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے پیارے آپ نے عالمین پر رحمت کرنی ہے، اس لیے پیارے تیرا اول ہونا ضروری ہے. تو پھر میرے رب نے کیسا اول بنایا؟ قرآن کی ابتدا بھی مصطفیٰ ہے اور کائنات کی ابتدا بھی مصطفیٰ ہے. توجہ ہے؟ تھک تو نہیں گئے؟ ابھی میں نے فائل کھولنی ہے، فائل ابھی کھلنی ہے، ابھی تو بس آپ کا ٹیسٹ چل رہا ہے. اچھا آپ نے آج تک یہ بات سنی ہوگی ماشاءاللہ پیارے بھائی، اور یہ بھائی سکلین نام ہے نا آپ کا، سبحان بھائی ماشاءاللہ، یہ بڑے اچھے نعت خان ہیں. میں سن نہیں سکا لیکن میں ان کو جانتا ہوں ماشاءاللہ، بڑے اچھے نعت خان ہیں، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. سبحان بھائی یہ آقا کی ثنا کرتے ہیں، کہتے ہیں سنت حسان ہے
کیونکہ حضرت حسان نے، آج آپ اس نعت کو ذرا غور سے سنیں کہ حضرت حسان نے حضور کے سامنے کہا کیا تھا۔ حضرت حسان نے کیا، اپنے موضوع کے اوپر ہوں، کیا کہا؟ میرے آقا نے فرمایا حسان منبر پر چڑھ کر مجھے میری نعت سناؤ۔ اچھا، حضور کا کہنا، صحابی کا پڑھنا، دو چیزیں ثابت کر گیا۔ نعت پڑھنا تو سنت صحابہ ٹھہری، مگر سننا سنت مصطفیٰ بن گیا۔ ہائے 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 ہائے۔ ایک یہ، اور حضرت حسان نے پھر کیا کہا؟ فرمایا وَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ وَيْنِي، سونیا میری آنکھ نے تیرے ورگا ویکھیا ہی نہیں۔ وَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ، آقا یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، سونیا دیکھتا تو تب اگر کسی ماں نے پیدا کیا ہوتا۔ نہیں سمجھے؟ آقا دیکھتا تو تب اگر کسی ماں نے پیدا کیا ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، ان کے ایمان پر باتیں کرتے ہیں۔ حضرت حسان نے کہا یا رسول اللہ دیکھتا تو تب اگر کسی ماں نے پیدا کیا ہوتا۔ اگر کسی ماں نے، حضرت حسان کہہ رہے یا رسول اللہ جس طرح آپ کی مثال کوئی نہیں، اس طرح آپ کی ماں کی مثال بھی کوئی نہیں۔ آقا دیکھتا تو تب اگر کسی ماں نے جنا ہوتا۔ اگلی بات سنیں، کأنک قد خلقت کما تشاء، آقا اللہ نے تو آپ کو ویسا بنایا جیسا آپ نے چاہا۔ میں بڑے پیار سے اہل علم، اہل فکر و دانش ایک بڑے پیار سے ایک سوالیہ انداز میں بات کروں گا، اگر تو وہ بات آپ نے اپنے دل کی تختی پر لے لی تو پھر میری تھکاوٹ اتر جائے گی۔ ابھی میں نے 300 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے، شور کوٹ اور پھر صبح آگے میاں چنوں، تو بڑی سفر کی تھکاوٹ ہے، لیکن اگر یہ جملہ آپ نے پکڑ لیا، یہ جو سوالیہ انداز میں رکھنے لگا ہوں، بات اولیت کی دلیل آپ کے سامنے کہ صحابی نے نبی کے سامنے کیا بولا؟ کأنک قد خلقت کما تشاء، آقا آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا گیا، جیسا آپ نے چاہا اللہ نے آپ کو ویسا بنایا۔ علماء کی توجہ چاہوں گا، جیسا چاہا ویسا بنایا۔ توجہ، آقا اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی، توجہ، اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا۔ صحابی نے نبی کے سامنے کہا آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا، آقا آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا۔ اب سنیے وہ جملہ کہنے لگا ہوں سوالی انداز میں، کہا آقا آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا۔ سوال یہ ہے اگر خدا بنا رہا تھا تو پھر پوچھ کس سے رہا تھا؟ کأنک قد خلقت کما تشاء، آقا آپ اپنی مرضی سے بنے، اللہ نے پوچھ پوچھ کر بنایا۔ اور اگر خدا بنا رہا تھا تو پھر پوچھ کس سے رہا تھا؟ تو وہ کوئی تو تھا، وہ کوئی تو تھا جو بتا بھی رہا تھا، وہ کوئی تو تھا، وہ کیا تھا؟ وہ نور محمد مصطفیٰ تھا۔ تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیارے آپ ہیں رحمت، اور رحمت کا اول ہونا ضروری ہے۔ اے پیارے ہم نے آپ کو اول بنا دیا۔ اچھا اب کیا رحمت کرنے کے لیے بس اول ہونا ہی کافی ہے؟ سوچنے کیا اول ہونا ہی کافی ہے؟ پوری توجہ چاہوں گا۔ آپ ہم اس وقت یہاں بیٹھے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے یہ ساتھ دیوار کے اس پار، اللہ نہ کرے، ایک مثال دے رہا ہوں بس سمجھانے کے لیے، اس دیوار کے اس پار کوئی بیمار ہو، وہ اپنے بستر کے اوپر تڑپ رہا ہو، بیماری شدت اختیار کر جائے، اور اتنی شدت اختیار کر جائے کہ اس کا وقت وصال قریب آ جائے۔ پوری توجہ، پوری توجہ، سادہ سی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ہر بچہ جوان بزرگ سمجھ سکے۔ دیوار، ہم ادھر دیوار کا اس پار ہیں، وہ اس پار چار پائی کے اوپر تڑپ رہا ہے، اور اتنا تڑپا اتنا تڑپا اتنا تڑپا کہ وہ وصال کے قریب پہنچ گیا، وفات کے قریب پہنچ گیا۔ ہم اتنے لوگ مل کر بھی اس ایک کے اوپر شفقت نہیں کر سکے۔
उस एक पर मेहरबानी नहीं कर सके। तवज्जो, उस इतने सारे मिलकर उस एक की जान नहीं बचा सके। क्यों? कि हमें इल्म नहीं था कि वो तड़प रहा है। आए हमें इल्म नहीं था, हमें इल्म नहीं था, क्योंकि वो दीवार के उस पार है और हमें दीवार के उस पार का इल्म नहीं। फरमाए प्यारे, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए प्यारे तूने तो आलमीन के लिए रहमत करनी है। अगर तुझे इल्म न दिया गया तो रहमत नहीं बन सकता। वअल्लमका मा लम तकुन तालम, ए प्यारे हमने तुझे वो सारा इल्म अता किया जो तू नहीं जानता था। सरकार की आमद, सोने की आमद, मक्की की आमद, वो सारा इल्म अता किया। और कितना इल्म अता किया? तवज्जो है। अगर मैं इस ऐवान में एक सवाल उठा दूं और जिन जिन को ज़रा नींद आई हुई या उनकी आंखें खुल जाएं और जिनको सर्दी लगी है उनको सर्दी उतर कर इश्क़ मुस्तफ़ा की गर्मी चढ़ जाए, वो सवाल बात क्या? मेरे आका ने अल्लाह ने फरमाया प्यारे इल्म अता फरमा दिया। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी तफसीर कबीर में लिखते हैं, अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख जुबानों का इल्म अता फरमाया। सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख जुबानों का इल्म था। अब एक बात अहले इल्म और आप सब ये जानते होंगे, 7 लाख जुबानों का इल्म आदम अलैहिस्सलाम के पास, पूरी तवज्जो, 7 लाख जुबानों का इल्म आदम अलैहिस्सलाम के पास। और ये आदम अलैहिस्सलाम जिनके पास 7 लाख जुबानों का इल्म, ये शबे मेराज मस्जिद अक्सा में हजूर के मुक्तदी बन के खड़े हुए थे। शबे मेराज हजूर के मुक्तदी बन के खड़े हैं। तो सोचो अगर इल्म आदम का ये मकाम है तो इल्म मुस्तफ़ा की शान का आलम। तो फरमाया प्यारे आपको इल्म अता फरमाया है। और यहाँ पर एक बात करना चाहता हूँ, वो सवाल ये पैदा करना चाहता था, अगर आपके दिल में आए कि लामा साहब हम इतनी देर से बैठे नाते सुन रहे हैं, इतनी देर से बैठे नाते सुन रहे हैं, महफिल में बैठे हैं, अभी आपका खिताब चल रहा है, इंतज़ामिया ने महफिल को सजाया है, तो क्या हमारी इस मोहब्बत की खबर हजूर को है? क्या हजूर जानते भी हैं कि मेरे आशिक सियालकोट में बैठे मेरी महफिल सजा के बैठे? क्या हजूर को इल्म है इस बात का? तो आइए हदीस आपके सामने पढ़ने लगा हूँ। हदीस ये मेरे आका ने ना एक पहाड़ के बारे में फरमाया। मेरे आका ने फरमाया जबल ओहद के बारे में, हाजा जबलुन, इसके ऊपर अगर दिल होना ज़रा तड़पिएगा इस बात के ऊपर। मेरे आका ने फरमाया हाजा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। मेरे आका ने फरमाया ये जबल ओहद हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। नहीं यार मुझे मज़ा नहीं है, एक दफ़ा हाथ उठा के बोलो ज़रा। हाजा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। अब आप मुझे बोल कर बता दो पत्थर की ज़ुबान होती है? पत्थर की ज़ुबान होती है? और बोलो पत्थर की ज़ुबान होती है? तो सवाल ये है, तड़पना सवाल ये है, जिसकी ज़ुबान नहीं उसकी मोहब्बत की खबर तो हजूर को है, और जिसकी ज़ुबान नहीं उसकी मोहब्बत की खबर तो है। तो हम जो ज़ुबान भी रखते हैं, दिल भी रखते हैं और आका की अज़मत के नारे लगाते हैं, अगर हजूर को पत्थर की मोहब्बत की खबर है तो हमारी भी खबर है। मैंने दलाइल के अंबार लगा देने हैं मगर आपने भूल जाने हैं, क्योंकि आप हैं सुन्नी और सुनी सुनी ना सुनी।
اور ابھی فائل ہم نے کھولنی ہے. سبحان اللہ. یہ فائل کھلے گی تو کہیں بات ہماری اینڈ پر پہنچے گی. ابھی فائل کھلنی ہے. دوستان محترم، اللہ پاک نے فرمایا پیارے تجھے تو بنایا ہے عالمین کی رحمت. اب اگر پیارے تجھے علم نہ دیا گیا تو رحمت نہیں ہو سکتا. تو پیارے تجھے علم دینا ضروری ہے. اور کتنا علم دیا؟ احضر لی الماء ہاتی لی الماء احضر لی الماء. میں سنیں آپ سے، میں کچھ کہہ رہا ہوں. احضر لی الماء. سبحان اللہ. میں یہ نہیں کہہ رہا سبحان اللہ کو، میں پانی مانگ رہا ہوں آپ سے. میں کیا کر رہا ہوں؟ اب اگر آپ نہ تڑپے بڑا دکھ ہوگا. آپ اول بھی ہیں، بڑے کتنے بڑے بیٹھے ہیں میرے سے، توجہ، مگر ایک گلاس پانی نہیں دے سکے. کیوں؟ کہ جو بولی میں نے بولی وہ آپ کو نہیں آتی. ہائے ہائے، اگر آپ نے نہیں قدر کرنی اس جملے کی تو کون کرے گا؟ آپ ایک پانی کا گلاس نہیں دے سکے کیونکہ جو بولی میں نے بولی وہ آپ نہیں جانتے. پھر فرمایا پیارے تجھے تو عالمین کے لیے رحمت بنایا، تجھے تو عالمین پکاریں گے، تجھے انسان بھی پکاریں گے، تجھے جانور بھی پکاریں گے، تجھے ہندوستان سے بھی آواز آئے گی، تجھے یورپ سے بھی آواز آئے گی، تجھے چین سے بھی آواز آئے گی، بنگلہ دیش والے بھی پکاریں گے، ہندوستان سے بھی آواز آئے گی. اے پیارے اگر تجھے زبانوں کا علم نہ دیا گیا، اے پیارے تو رحمت نہیں ہو سکتا. ہم نے کل زبانوں کا علم پیارے تجھے عطا فرمایا. اور کیسا عطا فرمایا؟ ایک صحابی میرے آقا کی بارگاہ میں، صحاح کی حدیث، صحابی آ گئے، یا رسول اللہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے. اچھا یہاں پر پھر قابل غور بات ہے. صحابی نے کیا فرمایا؟ آقا میرا اونٹ پاگل ہو گیا، مار رہا ہے، کاٹ رہا ہے، مالک کو پہچان نہیں رہا. قربان جاؤں میں صحابی کے عقیدے پر. اونٹ پاگل ہوا ہے، عرب کے کسی پہلوان کے پاس نہیں گئے، حضور کی بارگاہ میں. عرب کے کسی پہلوان کے پاس صحابی نہیں گئے، میرے آقا کی بارگاہ میں. اچھا آقا نے بھی نہیں فرمایا اونٹ پاگل ہوا ہے تو میں کیا کروں؟ میرے آقا نے کہا صحابہ آؤ ذرا اٹھ کے دیکھتے ہیں کتنا پاگل ہوا، آؤ ذرا دیکھتے ہیں کتنا پاگل ہوا ہے. اب میرے آقا اس باغ کی طرف جا رہے ہیں جہاں اونٹ تھا. میرے آقا سفر کرتے کرتے اس باغ کے قریب پہنچے. اب وہ صحابی جو اونٹ کا مالک تھا وہ دل ہی دل میں گھبرا رہے تھے. اونٹ تو پاگل ہے، وہ باغی ہو چکا، اسے تو اپنے مالک کی پہچان بھی نہیں رہی، کہیں آقا کے اوپر حملہ نہ کر دے، آقا کو نقصان نہ پہنچا دے. یہ تو میں جانتا ہوں یا صحابہ جانتے ہیں کہ آقا کون ہے، اونٹ تو جانور ہے، اسے کیا خبر. تو اس نے ڈرتے ہی ڈرتے آقا کو کہا آقا ذرا پیچھے رہیں، ذرا پیچھے رہیں، اونٹ پاگل ہے کہیں حملہ نہ کر دے. ہائے ہائے ہائے، اونٹ پاگل ہے کہیں حملہ نہ کر دے. میرے آقا نے فرمایا صحابی اونٹ پاگل ضرور ہے پر اتنا پاگل نہیں کہ مصطفیٰ کو نہ جانتا. ہائے ہائے ہائے، اونٹ پاگل ضرور ہوگا پر اتنا پاگل نہیں کہ مصطفیٰ کو نہ جانتا. اور پھر کیا ہوا؟ وہ اونٹ جو ہی میرے آقا کو اس نے دیکھا وہ میرے آقا کے آقے قدموں میں گر پڑا. وہ میرے آقا کو پھر اپنا دکھڑا سنانے لگا، وہ آقا سے باتیں کرنے لگا، کیونکہ حضور تو بولی جانتے تھے، حضور سمجھ رہے تھے یہ کیا. اب صحابہ دیکھ رہے ہیں یہ مکالمہ کیا ہو رہا ہے، یہ ڈائلاگ کیسی، یہ گفتگو کیسی، یہ کنورسیشن کیا ہے. وہ اونٹ باتیں کرتا رہا، میرے آقا سنتے رہے. میرے آقا نے اس اونٹ کی سن کر کہا اس کا مالک کہاں ہے؟ جی یا رسول اللہ حاضر ہوں. اب سنیے گا، میرے آقا نے فرمایا یہ اونٹ تیری شکایت لگا رہا ہے کہ تو چارہ کم ڈالتا ہے اور کام زیادہ لیتا ہے. میں جو یہاں پر جملہ کہنے چاہتا ہوں، جملہ توجہ کرنا یار، توجہ. اس اونٹ نے آقا کو بتایا، اس اونٹ نے، جانور نے اپنا دکھڑا آقا کو سنایا.
سمجھو کیا کہہ رہا ہوں، اونٹ نے آقا کو بتایا کہ چارہ مالک کم دیتا ہے، کام زیادہ ڈالتا ہے۔ ارے کتنا نادان ہے وہ انسان کہ جانور کو سمجھ ہے کہ مصطفیٰ مشکل کشا ہے۔ ارے جانور کو خبر ہے کہ میرا دکھڑا حل کریں گے، میرے پریشانی حل ہوگی۔ اے امتی، تجھے ہم سے سمجھ نہیں آتی تو اس اونٹ سے سمجھ۔ ارے ہم سے سمجھ نہیں آتی، اونٹ سے سمجھ لے۔ اور میرے آقا نے سنے، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس نے دکھڑا سنایا اور آقا نے آگے حل فرمایا۔ ہائے 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 ہائے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مشکل کشا نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، حضور نے حل کر کے بتایا، امتی تو اپنا دل کا قبلہ مدینے کی طرف کر تو صحیح، آج بھی صدائیں سنی جاتی ہیں۔ تو فرمایا پیارے، رحمت للعالمین ہونے کے لیے تو اول ہونا شرط ہے۔ اچھا پہلی کیا چیز تھی؟ بولیں، سبق یاد کروانا ہے آپ کو۔ پہلی کیا چیز ہے؟ سب مل کے اول۔ دوسری اول ہونا، پہلی اول ہونا، دوسری علم ہونا۔ علم ہونا پہلی اول، دوسری علم ہونا۔ اچھا کیا یہ دو چیزیں کافی ہیں؟ آگے چلتے ہیں۔ یہاں پاس کوئی بینک ہے قبلہ؟ کون سا؟ ایم سی بی۔ ایم سی بی بتا رہے ہیں کوئی پاس بینک ہے۔ ابھی میں لاہور سے سفر کر کے آیا ہوں، میں نے آگے جانا ہے۔ آپ مجھے نہیں جانتے، بس اتنا جانتے اشتہار پہ نام پڑا ہوگا، یا کچھ بھائی شاہ جی نے انہوں نے کچھ تعارف کروایا، اس سے زیادہ آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ یہاں کچھ سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ لوگ جانتے ہوں گے، اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ اب میں جاؤں آپ کے بینک مینیجر کے پاس، یہ جو ایم سی بی کا ہے، میں ذرا دیسی اور سادہ مثالیں دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پوری طرح بات سمجھ آئے باریکی کے ساتھ۔ میں جاؤں ان کے پاس، السلام علیکم جی، وعلیکم السلام، میں کہوں قبلہ میں آپ کے آیا تھا شہر میں اور مجھے ہے کچھ پیسوں کی ضرورت۔ اب آپ اول بھی ہیں، آپ کو علم بھی ہو گیا کہ میں نے بتا دیا، ساتھ چلو نا یار میرے، آپ اول بھی ہیں، علم بھی ہو گیا کہ میں نے بتا دیا، تو آپ ذرا 4 لاکھ روپیہ اٹھا کے مجھے دے دیں بینک سے۔ پیسے پڑے ہیں آپ کے پاس، اول بھی ہیں، علم بھی ہیں، تو شفقت کریں، کچھ رحمت کریں میرے اوپر، مہربانی کریں، 4 لاکھ اٹھا کے دے دیں۔ سنو وہ کیا کہے گا، وہ کہے گا علامہ صاحب آپ ہمارے شہر میں آئے، آپ کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، مگر یہ پیسے میں آپ کو دے نہیں سکتا۔ اس کا جملہ سنیں، میں یہ پیسے آپ کو دے نہیں سکتا، بے شک میں اول بھی ہوں، مجھے علم بھی ہو گیا، پر مجھے یہ دینے کا اختیار نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، مجھے یہ دینے کا اختیار نہیں ہے۔ فرمایا پیارے، تجھے تو عالمین کی رحمت بنایا ہے، اگر اختیار نہ دیا گیا تو رحمت نہیں ہو سکتا۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، اے پیارے اعلان کر دے کہ خدا نے تجھے اختیار بھی عطا فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ پوری توجہ، پوری توجہ، ابھی بات ہم ذرا درمیان کے اندر ہیں، پوری توجہ۔ وہ کیا کہے گا، مجھے دینے کا اختیار نہیں، تو جس کے پاس اختیار نہ ہو وہ رحمت نہیں ہو سکتا۔ تو اگر وہ رحمت نہیں ہو سکتا بغیر اختیار والا، تو بغیر اختیار کے بندہ عالمین کی رحمت کیسے بن سکتا ہے؟ اب اس اختیار کے اوپر آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، میرے آقا کو اللہ نے کتنا اختیار دیا، کتنا اختیار دیا میرے آقا کو۔ اللہ پاک نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، یہ قرآن میں نہ ہو میں ذمہ دار ہوں، اور آپ سب کو آیت آتی ہے، آپ میں کوئی ایک بندہ مجھے اٹھ کر بتا دے کہ موت کا وقت آیا ہو اور وہ بگڑ جائے، نہیں کہ میں نے نہیں جانا۔ کوئی ایک بندہ یہ دعویٰ کرے مسجد کے اندر کہ جی اسرائیل علیہ السلام آئے ہوں اور میں کہوں نہیں میرا ابھی موڈ نہیں ہے، میں نہیں جانا،
کوئی کہہ سکتا ہے؟ تو بول کے کہو نا، کوئی کہہ سکتا ہے؟ پتہ چلا کہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ آپ کے پاس یہ اختیار اٹھائیے بخاری شریف، اسرائیل علیہ السلام آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور آ کے کہا جی آپ کا وقت پورا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مار کے آنکھ کا ڈیلا نکال دیا، تھپڑ مار کے آنکھ کا ڈیلا نکال دیا۔ اب اسرائیل علیہ السلام نے تو یہی سوچا تھا کہ مجھے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جانا۔ اسرائیل علیہ السلام تو شاید یہی جانتے تھے کہ یہ اختیار کسی کے پاس بھی نہیں۔ اب وہ جب آنکھ کا ڈیلا نکل گیا، اسرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، مالک کائنات میں آج ایسے بندے کے پاس گیا ہوں جو مرنا ہی نہیں چاہتا، جو مرنا ہی نہیں چاہتا، مرنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ پاک نے جانور ایک بھیجا جنت سے، فرمایا اسرائیل یہ لے جاؤ اور میرے پیارے موسیٰ کو کہو اس پر رکھے ہاتھ، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہم اپنے موسیٰ کی عمر بڑھا دیں گے۔ اسرائیل علیہ السلام آئے واپس، سارا واقعہ سنا دیا کہ یہ حاضر ہے، ہاتھ رکھیں۔